لاشوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کے بیماروں کو اسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا پہنچانے کی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے خیمے اور چھت کی ضرورت ہے۔ لیکن بزدل حکمران لاہور سے نہیں نکلتے ہیں، اسلام آباد سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بارش تو رحمت ہے، لیکن حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ رحمت زحمت میں تبدیل ہوئی ہے، اور حکمرانوں کے گناہوں کی وجہ سے آج پاکستان جل رہا ہے۔ پاکستان کے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پاکستان پہ ہمارے بھائیوں کے لاشیں بے گورو کو پن پڑے ہیں، ان کے ساتھ تمام تر وسائل موجود ہیں، لیکن یہ آپ کے کام مشکل کے وقت آپ کا سہارا نہیں بنتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہاں آ کر حکمرانوں سے مطالبہ کروں کہ ایمرجنسی کی بنیاد پر یہاں ریلیف کا کارروائی شروع کی جائے۔ جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ہنگامی بنیادوں پر ان کے لیے گھر تعمیر کیا جائے، اور حکومت کے ساتھ وسائل ہے، حکومت کے ساتھ پیسہ ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے فوری طور پر سروے کیا جائے اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ یہاں بھیڑ اور بکریاں اور گائے اور بھینس ان علاقوں کا ایک سہارا ہوتا ہے۔ وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ اور بھینس سے یہ پانی ساتھ بہا کر لے گئے، اور لوگ بالکل خالی ہاتھ اس وقت سڑکوں کے کنارے موجود ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یقیناً امداد کر رہی ہے، لیکن وہ ایک ریاست نہیں ہے، وہ ایک فلاحی ادارہ ہے۔ یہ اصل میں حکومت کا کام ہے۔ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا محکمہ ہے، ان کے ساتھ ارباں کا پیسہ موجود ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ پیسہ یہ لوگ کہاں استعمال کرتے ہیں۔ آپس میں کرپشن کے نظر کرتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت امداد آتا ہے وہ یہاں کا ایم پی اے اور وہاں کا یہاں کا ایم این اے سیاسی بنیادوں پر تقسیم کرتا ہے۔ میں اس لیے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو لے کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر پر بیٹھ جائے، کمشنر کے دفتر پر بیٹھ جائے، ایس ایس پی کے دفتر پر بیٹھ جائے، ایم این اے اور ایم این اے ایم پی اے کے گھروں کے باہر دھرنے دے دے۔ یہ تمہارے نوکر ہیں، یہ ہمارے آقا نہیں ہے۔ یہ لوٹ مار کرتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ چوریاں کرتے ہیں، اور جب مصیبت کا کوئی وقت آتا ہے تو مصیبت کا پیسہ بھی یہ لوٹ لیتا ہے۔ ہم نہیں مانتے اس نظام کو، ہم مسترد کرتے ہیں اس حکومت کو۔ میرے دوستو، 13 جماعتوں کی حکومت ہے مرکز میں، صوبے حکومت ہے، پی ٹی آئی کا مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت، یہ سب کے سب مافیاز کی حکومت ہے۔ لینڈ مافیاز، ڈرگ مافیاز، پیٹرول مافیا، ڈیزل مافیا، آٹا مافیا، اور یہی مافیاز ہیں عوام کو لوٹ کر پیسے کماتے ہیں، الیکشن میں ووٹ خریدتے ہیں، پولنگ اسٹیشن خریدتے ہیں، اور پھر باہر بینکوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ پاناما لیکس میں ان کے نام، پنڈورا پیپرز میں ان کے نام، بینکوں کے لوٹنے والے یہی لوگ، اداروں کو تباہ کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ میرے دوستو، میں نے ابھی سڑک دیکھا، یہ سڑک جب بن رہی تھی کیا اس حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ کوہ سلمان سے جو پانی آ رہا ہے ان کے لیے پل بنانا چاہیے تاکہ سڑک کے نیچے سے پانی گزرے؟ اب پانی کا راستہ انہوں نے خود بند کیا ہے۔ مجھے راؤ ظفر نے بتایا کہ یہاں انگریز
جب ریل کے لیے پٹری بچا رہی تھی، لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں ریلوے کی پٹری. تو جب انگریز آفیسر یہاں آئے، انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے تو یہ ریلوے کی پٹری اس پانی کو بند کرے گا، اس کو راستہ نہیں ملے گا، پھر ہمارے بستیوں کو تباہ کرے گا، ہمارے قبرستانوں کو تباہ کرے گا، ہماری مساجد کو تباہ کرے گا. اور پھر انگریز نے ان کا انتظام کیا، پانی کو راستہ دیا، نظام بنایا، قانون بنایا کہ جہاں جہاں پانی کا راستہ ہے وہاں کوئی پکی اینٹ کہ عمارت نہیں بنے گی. لیکن آج ان کی حکومت ہے، انہوں نے پانی کا راستہ بند کیا ہے، اور جو علاقے مختص تھے آوارہ پانی کے لیے کہ سیلاب کا جو پانی آئے گا ہم ان کو اس زمین پر چھوڑیں گے، وہاں پودے جنگلات ہوں گے، وہ خالی زمین تھی تاکہ بستیوں کو نقصان نہ ہو. تو آپ کے اس علاقے کے جاگیرداروں نے ان زمینوں پر قبضہ کیا، پھر وہاں سے انہوں نے باؤنڈری وال تعمیر کی، اور آوارہ پانی، سیلابی پانی وہ صرف اور صرف اب ان کے لیے بستیاں رہ گئی ہیں جن کو بہا کر وہ سمندر کی طرف لے جاتا ہے. میں اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے تمام وہ علاقے جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کو آفت زدہ قرار دیا جائے. سندھ میں اس وقت سیلاب ہے، کل تک شدید بارش تھی، وہاں بھی مکانات تباہ ہو رہے ہیں، وہاں بھی سڑکیں ٹوٹ رہے ہیں، وہاں بھی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. مجھے ابھی فون آیا، ہزاروں اور لاکھوں لوگ سندھ میں بھی نکلے ہیں، گھروں سے محروم ہو گئے ہیں. حکومت نے اب تک ان کے لیے انتظام نہیں کیا. بلوچستان تباہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے ایک ہوائی اور فضائی دورہ تو کیا، لیکن لوگوں کے مشکلات اب تک حل نہیں ہو گئے. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر گھر کے تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے دیں گے، 1 روپیہ اب تک نہیں ملا، اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ اور محکموں کے پروسیجر کی وجہ سے قیامت گزر جاتی ہے اور لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے، اور جب اربوں پیسہ پڑا ہے تو ان خزانوں کا منہ کھولا جائے، عوام پر خرچ کیا جائے. اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا پھر کیا کریں گے؟ پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے ساتھ دینا، میں نے ان جلوسوں کی قیادت خود کرنا ہے، اور وزیر اعلیٰ کا ہاؤس، وزیر اعظم کا ہاؤس، اس کا گھیراؤ کرنا ہے، اور آپ کے حقوق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں. میں ایک بار پھر عزیز اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کسرانی صاحب کا، نعیم اللہ صاحب کا، اور عبدالرشید اختر صاحب کا، سورانی صاحب کا، راؤ محمد ظفر صاحب کا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کے گھر دوبارہ تعمیر نہ ہو، جب تک آپ کی